اس کے بعد آپ کی آخری واجب رہتا ہے عمرے کا حلق یا قصر. حلق کا مطلب ہے اس طرح فرمائیں ٹنڈ کروائیں، قصر کا مطلب ہے کہ 1/4 بال کٹوائیں. اب جیسے آپ اس طرح فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کیا، پریکٹیکل کر کے دکھایا، پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے. قصر کی اجازت بھی ہے لیکن بہت ثواب حلق کا ہے. قصر کہتے ہیں کچھ کہ ہائی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے ہائی قصر حلق تھا. بہرحال قصر بھی ہے حلق بھی ہے. تو جو صحابہ قصر کر کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دعا کیا اللہ تعالیٰ کہ آپ کو جنت کی آگ سے بچائے. جنہوں نے حلق کیا ان کے لیے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے کہ 3 دفعہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی آگ سے بچائے. تو حلق جیسے کریں گے، جیسے آپ نے اس طرح پھروایا، آپ کے سب پابندیاں ختم. آپ ہیں احرام میں، کتابوں میں لکھا کہ احرام کھل گیا، یہ مطلب نہیں کہ آپ جائیں احرام کھولے شلوار قمیض پہنے، نو، کھل گیا، بس کھل گیا. مست بنے رہے 2 دن پہن کے، فقیر بنے رہے، بنے نا فقیر، بنے پھرتے رہے اسی میں. کرے میری طرح پاگل پن تھوڑا سا ہو. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو نیچا کریں، ڈاؤن کریں، ایگو ختم کریں. ایک دفعہ میں سچا واقعہ بتاؤں، بندہ کہتا ہے میں آپ کے کہنے میں پاگل ہی بن گیا تھا، میں مدینہ شریف میں بھی پاگل بن گیا، احرام پہن کے پھرنا شروع ہو گیا، ادھر عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا حضور سے. کسی سے پولیس والے مجھے پکڑ کے لے گئے، تھانے میں بند کر دیا. لیکن کہ مجھے تو لگا تھا پاگل ہوں، تو میں تو پاگل بنا ہوں. نہیں، اتنا پاگل نہیں بننا کہ یہاں آ کے بھی احرام پہن کے لگے ہوئے. تو پاگل بنو ضرور، لیکن بذاوسی میں یقین کرے. آپ احرام پہن کے پھرتے رہے نا. حج کرام کا ثواب سب سے زیادہ ہے. پہنو احرام، عمرہ کرو، نہیں کھول رہا، 1 دن ہے 10 دن ہے حج میں، بہنو پاگل ہو گیا. یہی تو مزہ ہے نا. اللہ خود کہتا ہے حضور نے حج کرام کیا. تو جیسے کھل گیا ختم. اب جو مرضی کھائیں، جا کے پان کھائیں، خوشبو والی چیز کھائیں. آپ خانہ کعبہ میں جا کے لپٹیں، ختم پابندیاں. خطیب میں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. اور پھر اب خانہ کعبہ کو دیکھیں. اب بنائیں اپنی فلمیں، کلپ بنائیں، فلمنگ بنائیں. اب کوئی گناہ نہیں، آپ بھیجیں جتنی مرضی. یہ ایسی جگہ کہ یہاں 120 رحمتیں اللہ کی ایسی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں آتی. ایسی زبردست نچھاور کرتا ہے. 60 ان کے لیے جو طواف کر رہے ہیں، 40 ان کے لیے جو نماز نفل پڑھ رہے ہیں، 20 ان کے لیے جو صرف خانہ کعبہ کو دیکھ کے دیدار کر رہے ہیں، ان کے لیے. آپ کا دل کرتا ہے دوبارہ جاتے ہیں اگلے دن، پھر نفلی پڑھتے ہیں، آپ نمرہ کرتے ہیں، پھر آ کے اس طرح پھیریں گے. میں ابھی نفلی کا بتاؤں گا. 1 بال بھی نہیں ہوگا تب بھی اس طرح پھیریں گے. جو مشین پھیرتے ہیں نا وہ قصر ہوتی ہے، وہ حلق نہیں ہے. وہ لوگ جو فارغ البال وگ لگاتے ہیں وہ بھی اس طرح پھیریں گے، چاہے الٹا. سیلیبریشن از دی مسٹ. کریں گے سنتے پوری حضرت ابراہیم کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہیں معافی اس کی بھی. نہیں پھیریں گے آپ کا قبول ہی نہیں ہونا. نہیں پھیریں گے آپ کو دم دینا پڑے گا جناب. مجھے یہ افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، لائیو چلے گا یہ، ہمارے اشرفیہ، ہمارے وی آئی پیز، ہمارے حکمران، ہمارے کھلاڑی، ہمارے پلیئرز، ہمارے اینکرز، ہمارے سیلیبریٹیز، ہمارے سیاستدان 95% صحیح طور پہ حلق قصر نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہیں تو میں معافی مانگتا ہوں، اگر نہیں کر رہے سوچنے کا مقام ہے. اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور جا کے دم دیں. جب تک نہیں دیں گے آپ حرام کی زندگی گزار رہے ہیں. کیوں نہیں کٹاتے بال؟ آپ نے دیکھے ہوں گے میکسیمم 95% میں جو اشرافی ہیں، کسی کی ٹیم دیکھیے بتائیں 5% کرتے ہیں، 95 نہیں کرتے. نہیں 1/4 بھی کٹواتے ہیں. میرے ساتھ کئی لوگوں نے کیا، نہیں کٹواتے. ایک پھر وہ ماں مسلک ہے، اس کی آڑ لیتے. بھائی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹنڈ کرا کے دکھا دیا الگ، پھر کون سا مسلک بچتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں آپ. وہ مسلک والوں یہ بتا دو پھر کون سا مسلک ہے. وہ کیا کہتے ہیں ایک یہاں سے ٹک، یہاں سے ٹک، یہاں سے ٹک. کوئی قبول نہیں ہوتا. حرام کی زندگی گزر رہی ہے. آپ پیر ہیں نا، پیر. میں نے بتایا 99 پیر آج کل کیسے پرسن 0 زلفیں رکھی ہیں.
جاتے ہیں ہر سال عمرے پہ، لوگوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، ان کا بھی بڑا لڑکا ہوتا ہے۔ کسی پیر کے دیکھیں بات ٹنٹ کرائی، کسی کے مجھے بتا دیں بھی، آپ ان کے پیچھے لگے نا، آدھے سے زیادہ قوم لگی پیروں کے پیچھے، مسلک کسی کی ٹنڈ دیکھیے پیر کی، اور یار پیروں تمہارے بال حضور کے زلفوں سے زیادہ عزیز ہو گئے، نام مرادو کون سے مسلک پہ چل رہے ہیں آپ؟ یا کسر کرو یا حلق کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنے آپ کو کہتے ہو، ختم نبوت کے سردار اپنے آپ کو کہتے ہو، ٹرین آپ نے کرانی نہیں، کون سا ختم نبوت؟ تو جیسے ہی آپ یہ حلق کسر کرائیں گے آپ کے اوپر نہیں ختم۔ خواتین کا حلق کسر کیا ہے کہ خواتین اپنے بالوں کی بڑی لٹ، گوت یا چٹیا، جب یہ نافذ ہوئے تھے اس کو گوت ہوتی تھی یا چٹیا ہوتی تھی، اب نہ گوت رہی اور نہ چٹیا رہی ہے، پتہ نہیں کدھر گئے بات، کوئی شولڈر کٹ بن گئے، کوئی بیبی کٹ بن گئے، کوئی بوائے کٹ بن گئے، کوئی کون سے کٹ بن گئے۔ تو جو بڑی لٹ ہوگی آپ کی، بڑی گرت ہوگی چٹیا، اس کو اپنی انگلی پہ لپیٹیں گے اور جہاں سے کاٹیں گے 1.5 انچ، تو آپ کی کسر ہو جائے گی۔ آپ کے شولڈر کٹنا ہے پورے کاٹیں گے 1.5 انچ، آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا کسی سے کٹوائیں گے، آپ کی لٹ اتنی بڑی موٹی لٹ، وہ پکڑیں جیسے کاٹ لیں، کینچی ساتھ لے جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی ہیں، ماں ہیں، اور خواتین ہیں، اور بھی آپ کی کینچی دے کے کھڑی ہو جاتی ہیں، پہلے اپنے بال کاٹیں گی پھر ان کے کاٹیں گی، اپنے کاٹنے سے پہلے ان کے نہیں کاٹیں گی۔ آپ کینچی بھول گئے ہیں، وہاں مانگنے والی ہیں 2 4 6 10 ریال لے کے وہ کینچی سے کاٹتی ہیں، آپ بھول گئے ہیں، آپ نے ابھی کٹوانے ہیں، ان کو دے 2 4 ریال، ان سے کینچی لے کے خود کاٹ لیں، وہ نہیں کاٹیں گے، یاد رکھیں۔ آپ جتنے عمرے کریں گے آپ کو 1.5 انچ کاٹنا پڑے گا، آپ 8 عمرے کریں 10 عمرے کریں، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نفلی عمرے سے زیادہ نفلی طواف کا ثواب زیادہ ہے، لیکن آپ اگر عمرے کرتے ہیں 10 کرتے ہیں 8 کرتے ہیں، آپ ہر دفعہ کاٹیں گے، تو جب اتنی دفعہ کاٹیں گے تو آپ کے بال ہو جائیں گے بوائے کٹ، اور یہ بوائے کٹ اسلامی اور شرعی ہوں گے، کوئی روک نہیں سکے گا۔ کسی کو شوق ہے تو عمرے کرے، بوائے کٹ کرے، کوئی نہیں روک سکتا ہے، شرعی اسلامی رکاوٹ ہے نا ہمارے۔ میں قصہ سنا دوں کیونکہ آپ کا بھی 1.5 گھنٹہ اور لگے نا، تھک جائیں گے۔ ایک عورت تھی، اس نے کہا جی میں نے بوائے کٹ کر دینا، اس نے اپنے ہسبینڈ کو کہنا ہو، ہسبینڈ کہتا ہے ہمارا نام لبرل ہے نا، نام اتحاد ہے، اس نے کہا جی میں نے کٹوانے ہیں، یعنی آپ کے لیے کٹوانے ہیں، نہیں کہتی نہیں بس آپ نہیں کاٹ رہے، ہماری اجازت نہیں۔ آپس میں ٹسر شروع ہو گئی، کسی نے کہا تم کیوں میاں بیوی لڑتے ہو، عمرے پہ چلی جاؤ، وہاں جا کے 1.5 انچ کے بجائے 6 انچ کٹوانا، 3 عمرے کرو گے تمہارے بوائے کٹ ہو جائے گا۔ گھر آئی اس نے کہا عمرے پہ چلو جی، کہتا اچھے چلتے ہیں، وہ حیران کہ نہ کبھی نماز نہ روزہ، آج عمرے بھی، پھر گھنٹے بعد عمرے پہ چلیں، پھر گھنٹے عمرے پہ چلیں، کہتا بس میری بیوی لائن پہ آ گئی ہے، ایمرجنسی پاسپورٹ ارجنٹ بنوایا، ارجنٹ ٹکٹ لی، پہنچ گئے، تاکہ عمرہ کیا، واپس آئے 2 گھنٹے بھی گزرے، بیوی کہتی پھر عمرہ کرنے چلیں، کہتا ابھی ہم تھکے ہوئے ہیں، کل کر لیں گے، نہیں ابھی چلیں، میرا دل کر رہا ہے، کہتی بہت ہی نیک ہو گئی ہے، لائن پہ آ گئی، پھر چل پڑے، پھر عمرہ کیا، پھر 6 انچ کاٹ لیے، پھر واپس آئی 2 گھنٹے گزرے کہ صبح ہو گئی، ابھی ریسٹ بھی نہیں کیا، صبح پھر کہتی عمرے پہ چلے، خاوند بڑا پریشان، کہا اتنی لیک ہوگی تو چلنا چاہیے، پھر چلے گی، تیسرا عمرہ کیا 6 انچ کاٹے، اس کے بوائے کٹ ہو گئے، جب واپس ہوٹل میں پہنچے تو سامان پیک کرنا شروع کر دیا، کہتے کیا کرے، کہتے واپس چلو، کہتے کیوں، ابھی ہم نے مدینہ شریف جانا ہے، زیارتیں کرنی، کتنے کرنا ہے، کہتے میرا جو عمرہ تھا یہ دیکھیں بوائے کٹ ہو گیا، اب چلے واپس، اب آپ منع نہیں کر سکتے، کوئی ایسی پرابلم ہے تو عمرے کریں، ورنہ یہ عمرے ہو سکتے ہیں۔ بال آپ وہیں پھینکیں گے، یاد رکھیے، کچھ لوگوں کی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہاں بال کاٹتے ہیں جتنے عمرے کیے، وہ ساتھ پاکستان لے آتے ہیں ٹچ کیس پہ ڈال کے، اور یہاں اپنے گھر کی دیواروں کے اندر، یہ کام نہیں کرنا، یہ وہاں کا گناہ ہے، وہاں کی جنایت ہے، وہیں پہ پھینکیں گے، اس کا ایک بال بھی پاکستان نہیں آئے گا۔ تو ابھی آپ کا اصل 5 دن حج کے کیسے آپ نے گزارے ہیں، ابھی جو اصل حج کے ہیں دن وہ 5 دن چلیں گے، یعنی کہ 17 سے
آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو جو حج کے 5 دن ہیں یہ اصل میں 8 سے 12 ذی الحج یا 9 سے 13 ذی الحج تک کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ 8 سے 12 بھی ٹھیک ہے، 8 سے 13 بھی ٹھیک ہے، 9 سے 12 بھی ٹھیک ہے، یہ 5 دن بھی بنتے ہیں۔ 6 دن ملا کے ایک اختیاری دن بن جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا دن بھی اختیاری حج کے دنوں میں گزارا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ 8 ذی الحج کو آپ نے منی روانہ ہونا ہے۔ حج کے 3 فرض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ فرض کون سا ہے کہ آپ نے اپنے ہوٹل سے ہی احرام پہننا ہے اور 2 نفل پڑھنے ہیں اور نیت کرنی ہے۔ دوسرا فرض ہے میدان عرفات، میدان عرفہ کہتے ہیں جس کو، وہاں پہ آپ نے زوال کا ٹائم گزارنا ہے۔ اور پھر تیسرا جو فرض ہے طواف زیارت۔ اس کے 6 واجبات ہیں۔ واجبات میں سے وقوف مزدلفہ، پھر اس کے بعد شیطانوں کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے حلق یا قصر کروانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے، اور پھر چھٹا آپ نے آخر میں طواف وداع کرنا ہے۔ پہلا جو فرض ہے وہ اپنے ہوٹل سے کریں گے، جہاں جہاں آپ کی رہائش ہے۔ مکہ سے آئیں گے آپ، اپنے کمرے سے احرام پہنیں، اور صبح فجر کے بعد آپ نے نکلنا ہے، یا آپ کا جو ایجنٹ ہے جو معلم ہوگا وہ فجر کے بعد آپ کو فوراً لے کے جائیں گے منی۔ تو کچھ 7 ذی الحج کو بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ رش دن بدن بڑھ رہا ہے، اس لیے آسانی کے لیے خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، کچھ نہ کچھ لوگوں کو وہ 7 ذی الحج کو بھی لے جاتے ہیں۔ اگر 7 ذی الحج کو بھی لے جائے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ 7 ذی الحج کو مغرب کے بعد 8 ذی الحج شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر کچھ لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کو 7 ذی الحج کی شام کو مغرب کے بعد جو ٹائم دیں گے اس سے پہلے آپ احرام پہنیں گے اور پھر نفل پڑھیں گے، یا اگر انہوں نے صبح کا ٹائم دیا ہے تو پھر فجر کے بعد جب مکروہ ٹائم گزرے گا تو پھر آپ نفل پڑھیں گے، اس دوران احرام پہنیں گے۔ نفل اسی طرح پڑھیں گے کہ پہلا فرض ہے آپ کا کہ 2 نفل پڑھیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعات نفل برائے حج پڑھتا ہوں، خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ جیسے آپ نے پہلے نفل پڑھے تھے ویسے ہی پڑھیں گے، اور پھر اس میں بھی آپ نے پہلی رکعت میں الحمدللہ کل کافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں الحمدللہ کل ہو اللہ پڑھیں گے۔ اگر یہ صورتیں نہیں یاد ان کو یاد کر لیں، اگر کسی طور نہیں یاد ہوتی تو پھر کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہی 2 صورتیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہی آپ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد لبیک پکاریں گے، دعا مانگ نیت کریں گے، یا اللہ تعالیٰ میں حج کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ پھر اس کے بعد لبیک پکاریں گے، جیسے میں نے پہلے بتایا 3 دفعہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ورنہ 1 2 3 4 5 6 جب بھی پکاریں، ہر 20 منٹ کے بعد، 15 منٹ بعد، یا کم از کم آدھے گھنٹے میں 1 دفعہ ضرور پکاریں گے۔ پھر اس کے بعد دعا مانگیں گے، اور پھر آپ اپنی اپنی بسوں میں جا کے بیٹھیں گے اور ٹرانسپورٹ میں بیٹھیں گے۔ کچھ لوگ رات کو جائیں گے، کچھ لوگ صبح جائیں گے، اور جب جو صبح وہاں پہنچیں گے میکسیمم فجر پڑھ کے آتے ہیں، تو پھر 4 نمازیں آپ نے منی میں پڑھنی۔ یہ منی میں گزریں گے آپ کے، پھر آپ کی 10ویں رات منی میں ہے، پھر آپ کی 11ویں منی میں ہے، پھر 12ویں منی میں ہے، پھر یہ آپ کی رات منی میں ہے۔ تو جب آپ فجر کے بعد پہنچیں گے تو وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھنی، اور وہاں کیا عبادت کرنی ہے؟ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں، آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی مولانا حضرات، کوئی مفتی حضرات، کوئی اور عالم حضرات کوئی نہ کوئی تقریر کرتے ہیں۔ تو یہاں تقریر کیا کرنی ہے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم کے قصے بیان کرنے ہیں، حضرت ابراہیم کی لائف کے بارے میں بتانا ہے، حضرت اسماعیل کی لائف کے بارے میں بتانا ہے، حضرت ہاجرہ کی لائف بتانا ہے۔ یہاں بھی ہم نے وہی باتیں کرنی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا ہوئی تھی یہاں باتیں منی میں؟ کیا ہوئی تھی کہ یہاں پر پروگرام بنا تھا کہ حضرت اسماعیل کے چھری پھیرنی ہے، قربان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
رسول یہاں وہی ان کی قربانی کی باتیں کریں، ان سے محبت پیدا کریں، محبت کی پیدا کریں، قربانی کیا اس سے بات ہوگی، تو یہ ساری تھوڑا سا ریسٹ بھی کریں، اور پھر آپ عشاء پڑھ کے سوئیں، کھانا شانہ کھائیں، اور پھر آپ نے صبح نماز پڑھ کر فجر کی، پھر 9ویں ذی الحج کو میدان عرفات جانا ہے۔ اب آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ یہ جو 5 دن ہیں حج کے، اس میں خوراک بہت کم کھائیں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک آپ شاپر رکھیں گے، جس میں آپ کی ایک چادر ہوگی، ایک آپ کا ایکسٹرا سوٹ ہوگا، ایک سرہانہ ہوگا، تکیہ جس کو ہوا بھرنے والا کہتا ہے، ایک 1.5 لیٹر پانی کی بوتل رکھیں، اور ایک چھوٹی بوتل پانی کی رکھیں گے۔ اور ان 5 دنوں میں بہتر ہے کہ آپ کھانے پینے میں کیا کریں گے، آپ تھوڑے سے چنے رکھیں، جو عام چنے ہوتے ہیں چھلکوں والے یا چھلکوں کے بغیر، ساتھ کچھ بسکٹ رکھیں گے اور پانی رکھیں گے۔ جب بھی آپ کو بھوک لگے آپ چنے لیں، تھوڑے سے کھائے، بسکٹ کھایا، تھوڑا سا پانی پیا اور چل پڑے۔ پھر اگر گھنٹے 2 گھنٹے بعد بھوک لگتی ہے، پھر آپ تھوڑے سے چنے لیں اور بسکٹ کھائیں۔ جن کے معدے 101% ٹھیک ہیں وہ تو کھائیں جو مرضی، لیکن جن کے معدے کا خطرہ ہے خراب ہونے کا، وہ پھر یہی کریں گے کہ چنے اور بسکٹ کھائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ یہ 2.5-3 دن آپ کے بڑے اچھے گزر جائیں گے۔ کم از کم یہ 3 دن آپ انہیں میں گزارا کریں گے۔ آپ کو کھانے وہاں ملیں گے، کھانے پک رہے ہوگے، خوشبو آ رہی ہوگی، آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ اجازت رکھیں۔ تو اب جیسے ہی آپ صبح کی نماز پڑھ کر پھر آپ کو وہ لے جائیں گے میدان عرفات، یعنی کہ 9 ذی الحج، وقوف عرفہ کے لیے۔ اور اب وہاں پہ آپ جب پہنچتے ہیں تو آپ کو زوال سے پہلے ہر حال میں پہنچنا ہے، تاکہ ان ٹائم پہنچیں اور اگلی عبادات ان ٹائم کریں۔ وہاں جب آپ پہنچتے ہیں اپنے اپنے ٹینٹوں میں جائیں گے، آپ کے لگے ہوں گے، ٹینٹ لگے ہوں گے، کراتیں لگی ہوں گی، اکثر اوپر چھت ہوتی ہے، کسی کے چھت نہیں بھی ہوتی، کوئی درخت کے بھی سائے میں بیٹھ جاتے ہیں ٹینٹ کے ساتھ۔ وہاں پر آپ نے احرام تو پہنا ہوگا، پابندیاں ساری وہی لگ جاتی ہیں، لیکن یہاں پر غسل کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غسل کیسے کریں گے کہ میدان عرفات پہنچتے ہی زور سے پہلے یا جب بھی آپ اس دن صرف ایک شاور لیں گے، صابن کا استعمال نہیں کریں گے، ٹاول کا استعمال نہیں کریں گے، جسم خشک کرنے کے لیے ہلکا سا شاور لیا اور احرام پہن کے واپس آ گئے، یا کپڑے پہن کے لیڈیز واپس آ گئے۔ یہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو 9 عرفات کا غسل ہے، یہ سنت ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے ٹینٹ میں آپ کھانے شاید پک رہے ہوگے، وہاں ناشتہ بھی ملے گا، وہاں آپ کو انڈے بن رہے ہوں گے، حلوہ بن رہا ہوگا، آپ کے بسکٹ مل رہے ہوں گے، پائے بن رہے ہوں گے، پھر دوپہر کو بھی آپ کو بریانی کی دیگیں پک رہی ہوگی، خوشبو یار ہوگی، لیکن اب اگر آپ کا معدہ 100% ٹھیک نہیں ہے تو وہ چیزیں آپ نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ دن اور اگلا دن بہت سخت ہے، رش بہت ہوتا ہے، اور آپ کا ٹوائلٹ کم ہے، وضو کی جگہ کم ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں، اب آپ کو بار بار ضرورت پڑے گا تو ایمرجنسی بھی کو پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے جو میں بتا رہا ہوں بہترین چیز ہے کہ آپ چنے کھائیں گے، بسکٹ کھائیں گے، اس سے نہ آپ کی شوگر بڑھے گی، نہ بلڈ پریشر بڑھے گا، بلکہ ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد آپ کے معدے کو سہارا ہوگا، اور معدہ اتنا ایکٹیو ہوگا کہ آپ اپنا محنت ڈبل کر سکیں گے۔ پھر جیسے ہی آپ دیکھیں کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے سٹارٹ میدان عرفات، لگے ہوئے ہیں وہاں تختیاں، اینڈ آف میدان عرفات، اردو میں لکھا ہے، عربی میں لکھا ہے، اور انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ جو وقوف عرفات ہے وہ آپ کا میدان عرفات پہ ہوگا۔ رش کی وجہ سے کچھ لوگ میدان عرفات سے باہر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بسیں ہوتی ہیں جو آپ کو لے کے آئیں گی، اور وہ ڈرائیور کرائے پہ آئے ہوتے ہیں، کوئی دبئی سے آئے ہوتے ہیں، کوئی یمن سے آئے ہوتے ہیں، کوئی قطر سے آئے ہوتے ہیں، ان کو راستوں کا نہیں پتہ، ان کو علم نہیں پتہ کہاں بٹھانا ہے کہاں نہیں بٹھانا، اور اگر اس بس میں بیٹھے بھی سارے وہی لوگ ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہیں اور جنہوں نے ٹریننگ بھی نہیں لی، کچھ بھی نہیں پتہ، وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بسیں رکی، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر یاد رکھیے وہ میدان عرفات کے باہر ہے تو آپ کا حج بالکل نہیں ہوگا، آپ کے لاکھوں روپے ضائع ہو جائیں گے۔ زوال یعنی کہ ظہر سے لے کے مغرب تک آپ کو ہر حال میں، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے، چاہے 1 منٹ کے لیے، چاہے فل ٹائم کے لیے، آپ کو میدان عرفات کے اندر بیٹھنا ہے۔ اس لیے جگہ جگہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا۔ مسجد نمرہ ہے، وہاں ایک ہی مسجد ہے، اور یہ سال میں 1 دفعہ کھلتی ہے،
چاہے وہ کوئی بھی دن ہو، 9 عرفات کو، منگل بدھ جمعہ جمعہ کوئی بھی ہو، وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوگی، اگر جمعہ ہے جمعے کا خطبہ نہیں ہوگا، خطبہ ہوگا تو حج کا ہوگا، کیونکہ مسافر کو جمعہ بھی معاف ہوتی ہے، عید بھی معاف ہوتی ہے، اور آپ سب لوگ وہاں مسافر ہیں۔ اور میزان مسجد نمرہ میں اگر آپ جانا چاہیں، وہاں میکسیمم سنا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ بندوں کی گنجائش ہے، باقی 40 45 50 لاکھ سب میدان میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور وہاں کہتے ہیں جی مسجد کا بھی 1/3 حصہ مسجد میدان عرفات کے باہر ہے، وہاں بھی ہمت کر کے، وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے، نہیں بیٹھنے دیتی، لیکن کچھ لوگ نہیں، پتہ ہی نہیں نا یہ ان کو، اوہو جی وہاں جگہ ہے، وہاں جگہ ہے، آئیں گے 100 200 بندے بیٹھ جائیں گے، اٹھیں گے بھی نہیں، ان کا حج نہیں ہوگا، یہ پلیز یاد رکھیے گا۔ اور جیسے آپ دیکھیں کہ مسجد نمرہ میں امام صاحب آتے ہیں ریاض سے، وہ کرواتے ہیں وہاں پہ ظہر کی جماعت اور ساتھ ہی عصر کی، ظہر کی اذان ہوگی پہلی ایک، پھر ظہر کی اقامت، پھر عصر کی اقامت، اور پھر وہ اپنی عبادات شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ٹینٹ میں، سارے لوگ تو وہاں جا بھی نہیں سکتے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ جائیں، کسی کا بہت دور پر ٹینٹ ہوتا ہے، اس کا آنے جانے اور ٹائم خرچ ہو جاتا ہے اور تھک جاتا ہے، اگلا دن بڑا مشکل ہے، یہ عبادت بھی تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے آپ نہ ہی جائیں تو بہتر۔ ہاں جو لوگ بالکل ساتھ ہیں، 100 200 400 گز کے فاصلے پہ چلے جائیں، ان کو جگہ مل جائے، یا جو بالکل ایتھلیٹ ٹائپ لوگ ہیں، واک کرتے ہیں، وہ چلے جائیں، بھولیں گے نہیں، کوئی بات نہیں، یا جو بالکل اکیلے گئے ہوئے آج میں ان کے ساتھ فیمیل نہیں ہے، وہ چلے جائیں، کوئی بات نہیں، کو وہیں سے آگے بھی جا سکتے ہیں، تھیلا آپ کے ہاتھ میں ہوگا یا آپ کے پیچھے ہوگا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اپنے ٹینٹ میں بھی آپ اگر مسافر ہیں تو آپ نماز اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی پڑھ لیں، عصر کی پڑھ لیں ساتھ، جس طرح کوئی بات نہیں، ورنہ عصر کے ٹائم عصر کی پڑھیں، مغرب کے ٹائم اور عصر کے ٹائم، ظہر کے ٹائم۔ یہاں ایک بات بتاؤں کہ یہاں ٹولیوں میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے، 10 بندے کھڑے ہیں، 20 کھڑے ہیں، 50 کھڑے ہیں، جماعت قرار ہوتا ہے، یہاں پر آپ اکیلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر اتنا ہی ثواب ہے اکیلے پڑھنے کا جتنا جماعت کے پڑھنے، یہ جگہ کچھ ایسی ہے، اس لیے بتا یہ نا کہ جماعت ہو رہی میں انتظار کروں گا، نہیں، اکیلی پڑھ لیے پڑھ لیں۔ یہاں پہ جو سب سے اول اور اہم چیز ہے وقوف عرفات آنے والا ہے۔ اب عصر اگر آپ کے ٹائم میں عصر ظہر کے ٹائم میں پڑھ لیں، عصر کے ٹائم میں ہونا ہے، اگر آپ مسافر ہیں تو آپ قصر پڑھیں گے، اگر مقیم ہے تو پوری پڑھیں گے۔ اب آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں؟ حج شروع ہونے سے پہلے 7 ذی الحج تک اگر آپ کو 15 دن ہو گئے ہیں پورے مکہ میں تو پھر آپ مقیم ہیں، پوری نماز پڑھیں گے حج کے 5 دن۔ اگر 7 ذی الحج تک 15 دن نہیں ہوئے، آپ پاکستان سے گئے ہیں یا آپ مدینہ سے آئے ہیں، 7 ذی الحج تک 15 دن نہیں ہوئے تو حج کے 5 دنوں میں قصر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں قصر کی جماعت علیحدہ ہوتی ہے، فرض کی علیحدہ ہوتی ہے، اس لیے کسی کو نہیں پتہ چلتا یہ قصر ہو رہی ہے فرض ہو رہی ہے، وہاں اکیلی نماز کا بھی اتنا ثواب ہے جتنا جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، وہاں اجازت بھی ہے، اگر جماعت بھی ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں اجازت ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہے کہ ظہر کے بعد وقوف عرفات۔ اب وقوف عرفات کیا ہے کہ ظہر سے لے کے مغرب تک آپ نے عبادت کرنی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں وقوف عرفات ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے، کھڑے ہو کے عبادت کرنی ہے۔ وقوف عرفات کا مطلب ہے ایک وقفہ۔ وقفہ کہاں سے؟ ظہر سے لے کے مغرب تک، اور یہ اتنا اہم اور خاص وقفہ ہے، اور یہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور اللہ سب سے قریب یہاں پہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ابھی بھی اگر کچھ عمرے میں رہ گیا ہے تو ابھی بھی آپ اپنے گناہ بخشوائیں اور اللہ سے مانگے، اللہ کے دوست بنے، اللہ کے رنگ میں رکھے جائیں۔ اب یہ دیکھیے جی وقوف کا مطلب لوگ عموماً یہ لیتے ہیں کھڑے ہونا، حالانکہ وقفے کا مطلب ہے وقفہ۔ آپ کھڑے ہو کے عبادت پڑھیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، وہ آپ کی عقیدت ہے، وہ آپ کا زیادہ آپ کی آجزادی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، ایسے کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں، ایسے بھی دعا کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، وہاں اکثر آدمی تھکے ہوتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے بھی کریں، کوئی ممانعت نہیں۔ کرسی ہے آپ کے ٹینٹ میں، آپ نے ساتھ بھی اگر کرسی رکھی ہوئی ہے آپ کرسی میں بیٹھیں گے، اگر آپ کرسی بھی بیٹھ کے تھکتے ہیں آپ لیٹ جائیں، وہاں آپ کے بیڈ بچھے ہوئے، آپ بیڈ پہ چلے جائیں، آپ لیٹ جائیں، آپ لیٹ کے بھی وقوف عرفات کر سکتے ہیں۔ اور وقوف عرفات ہر حال میں عصر سے لے کے مغرب تک ہوگا، نہ اس سے پہلے ہوگا نہ 1 منٹ بعد۔ اور اگر 1 منٹ بھی حاجی یہاں آ جاتا ہے میدان عرفات میں تو اس کا حج ہو جائے گا،
اگر وہ نہیں آتا تو اس خارج نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اوپر ہیلی کاپٹر بڑے آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، کھڑے ہیں 10 منٹ کھڑے ہیں، 5 منٹ کھڑے ہیں، 2 منٹ کھڑے ہیں، اور لوگ پریشان ہیں، پتہ نہیں پولیس ہے کیوں ہیلی کاپٹر آگے کیا ہو گئے. وہ ہیلی کاپٹر ان لوگوں کے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر ایمبولینس ہے. حاجی صاحبان جو یہاں سے گئے ہوتے ہیں بیمار بھی ہو جاتے ہیں، کوئی زخمی ہو گئے، کوئی فریکچر ہو گیا، کوئی بے ہوش ہے، کوئی انکانشیس ہے، کوئی کنڈیشن آپریشن ہوا ہے، اس کو ہر حال میں عرفات پہ لایا جاتا ہے چاہے ہوش نہیں بھی ہے. آپریشن تھیٹر سے، وارڈ سے، آئی سی یو سے، سی سی یو سے اس کو ایمبولینس لائیں گے ایئر ایمبولینس میں، اور وہاں تھوڑا سا دیر رکھیں گے تاکہ اس کا حج قبول ہو جائے. تو یہ وقفہ ایسا زبردست ہے کہ اللہ کہتا ہے میری رحمت اتنی جوش مارتی ہے یہاں کہ 1 منٹ بھی کوئی آ جائے تو شاید وہ بخشا جائے، تو سارے گناہ پاس ہو جائے، کیونکہ یہ ہے میدان عرفہ. اب یہاں کیوں ہوتا ہے ایسے؟ آپ دیکھیں گے وہاں ایمبولینس آتی ہے اس روڈ پہ بھی، وہ بھی کھڑی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسا زخمی ہے، وہ آتا ہے اس کے کان میں کہتے ہیں اگر بے ہوش ہے یا ایسا ہے کہ نہیں بول سکتے، کہتے ہیں جی ہم میدان عرفات میں آپ دعا مانگیں. میں دعا مانگتا ہوں، میرے پیچھے دعا مانگیں. جو ہوش میں ہے اتنا بیمار نہیں دعا مانگ سکتا، وہ دعا مانگتے ہیں، اس کو لے کے چلے جاتے ہیں. جو ہوش میں نہیں ہے اس کے کان میں لگاتار کہتے رہتے ہیں یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، تاکہ وہ کوئی سب کانشیس میں بھی کو مانگ لے، اس کا حج قبول ہو جائے. کہاں موٹر سائیکل ایمبولینس ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل ہے، پیچھے ایک وہ بنی ہوئی ہے بکٹ سی، اس میں بھی مریض لیٹے ہوئے ہیں، جیسے اچانک بلڈ پریشر ہو گیا، اچانک شوگر ہو گیا، اس کو انجیکشن لگایا، اس کو بی پی چیک کیا، پانی پلایا، وہ نہیں چل سکتا، ٹائم شارٹ ہے، اس کو فوراً اس میں ڈالتے ہیں اور عرفات پہ لے کے آتے ہیں. یہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان نہ ہوں، وہ اپنا کام کریں بیماروں کے لیے، آپ صحت مند ہیں، شکر الحمدللہ شکر کریں، آپ اپنا کام کریں. اور یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ یہاں وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو نہیں بھی ہو سکتے. لیکن یاد رکھیے حقوق العباد یہاں میں معاف نہیں ہوگی، وہ آپ کو انسانوں سے بات کرانا ہے. آپ جب حج پہ نکلیں گے تو جانے کے لیے پہلے اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کسی سے کوئی آپ کی انبن رہی ہے، کوئی پرابلم رہی ہے تو اس سے معافی تلافی کر کے. اب اس کا طریقہ کیا، کہیں منہ نہیں لگاتے آپ جائیں اس کے گھر میں، بیل دیں، وہ آپ کو کھول کے دیکھ کے دروازہ بند کر جاتے ہیں، واپس آ جائیں. دوسری دفعہ جائیں، چاہے گھنٹے بعد جائیں، پھر وہ کھولے دروازہ کھولتے آپ کو دیکھے، پھر ٹراک بند کرتے پھر واپس آ جائیں. 3 دفعہ آپ نے جانا، آپ کی طرف سے قبول ہو گئے. آپ گئے تھے معافی تلافی کرنے، چاہے آپ کی غلطی تھی چاہے اس کی غلطی تھی، آپ کی طرف سے آپ سب جگہ کام ہو چکا. اگر آپ نہیں جائیں گے، گھر ہی بیٹھے رہیں گے کہ جی میں کیوں جاؤں، اس کا قصور تھا، اس کا قصور تھا، پھر بات نہیں بنے گی. قصور آپ کا تھا یا اس کا تھا، انبن ہے، کوئی رکاوٹ ہے. ایک تو ویسے ہی آج کل خون سفید ہے نا، بغیر وجہ کے بھی نہیں جا رہے، لیکن اگر وجہ ہوئی ہے تو پھر آپ ضرور جائیں گے. اگر دوسرے شہر میں آپ فون کریں، 1 دفعہ فون کریں، فون بند کر دیتے آگے سے، کوئی جواب نہیں، کوئی معافی کہتے نہیں دینی، دوبارہ کرے نہیں اٹھاتے کوئی بات نہیں، تیسری دفعہ کرے اٹھا کے بند کرتے نہیں کرتے، آپ کی طرف سے ادا ہوگی. پھر آپ کو امید ہو جانی چاہیے کہ یہاں پہ جو دعا مانگیں پھر حقوق العباد بھی معاف ہو جائے. ایسے حقوق العباد ہے، کس کا قرضہ دے رہا آپ نہیں دے رہا، آپ کو پتہ ہے، کس سے فراڈ کیا آپ نہیں دینا، یہاں تہیہ کر کے جائیں کہ میں واپسی پہ دے دوں گا، تو پھر بھی وہاں پہ قبول ہو جائے گا آپ کے حقوق العباد. کوئی یہاں وہ گناہ قبول ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ کیسے؟ میدان عرفہ سب سے بڑا میدان، سب سے اونچا میدان، سب سے عزت والا میدان. ایک مطلب یہ ہے، یہاں کہتے ہیں قیامت کے دن یوم حشر بھی شاید اسی میدان میں لگنا ہے. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے ایک میدان لگے گا اس وقت، اور ایک میدان میں نے آج لگایا ہے. اس وقت میرے فیصلے ہوں گے، آج اپنے فیصلے آپ خود کروا کے. یہ اتنا اہم میدان ہے کہ آج اپنے فیصلے آپ خود کر کے جائے اللہ سے، ورنہ قیامت کے دن پھر اللہ کرے گا، پھر آپ سے نہیں پوچھے گا. آج اللہ پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ہے سوچیں، آپ جو گناہ کیے ہیں ذہن میں لائیں، اور ندامت ہو، شرمندہ ہو، پھر استغفار کریں، پھر اس کی معافی مانگیں، تو پھر آپ کے سارے معاف ہو جائیں. کیونکہ سب سے بڑا میدان میدان عرفہ، اور یہ یوم عرفہ کہتے ہیں حج کا سب سے بڑا رکن ہی یہی ہے، تو سال میں 1 دفعہ کھلتا ہے. مسجد نمرہ سال میں 1 دفعہ کھلتی ہے. اور پھر عرفہ کا مطلب دوبارہ ہے کہ ملاقات. اب یہ دیکھیں کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی. جب جنت سے ان کو نیچے بھیجا گیا زمین پر، معافی کا کوئی چانس نہیں تھا. اللہ ناراض ہوا، بھیج دیا، یہاں ان کی معافی ہوئی تھی. اب معافی کیسے ہوئی؟ آپ یہ سوچئے کہ اللہ نے خود جب کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو ڈائریکٹ اللہ کی وہ نافرمانی کی، ڈائریکٹ.
تب پتہ ہے سب سے بڑا اللہ ہے، انہوں نے بنایا، انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے فرشتوں کا سجدہ کرو، اتنی عزت دی، ان کو تقریب کی، جنت میں رکھا، اور اللہ نے کہا اس طرح کا پھل نہیں کھانا۔ پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کھایا۔ پھر پتہ نہیں 200 سال بعد، 300 سال بعد زمین پہ یہاں ملاقات ہوتی ہے، اور جہاں پر وہ معافی مانگتے ہیں تو قبول ہوتی ہے۔ قبول کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ کیونکہ اللہ کا ڈائریکٹ کہا ہوا گناہ کیا آپ نے۔ ہم گناہ کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے اللہ ایک ایمان ہے، پکا ایمان ہے، اللہ پہ توکل ہے، پکا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو دیکھا تو نہیں۔ کبھی ذہن میں آ جاتا ہے نا، ایمان ہے، پکا ہے، بالکل ہے، کوئی بابود نہیں، اللہ پہ یقین ہے، لیکن پھر بھی آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈائریکٹ اللہ نے نہیں کہا، قرآن کے ذریعے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا، وہاں اللہ نے ڈائریکٹ کہا کہ یہ اس کا پھل نہیں کھانا، اور انہوں نے کھایا، اور پھر ان کو اتنے سال یہاں پہ معافی ملی۔ اس لیے اس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت اما ہوا کو یہاں معافی ملی تھی، اور پھر سیدھے جنت میں، اور یہاں اگر آپ کو معافی مل گئی تو سیدھے جنت میں جائے گی یاد کے۔ تو یہاں عصر سے لے کے زور سے لے کے مغرب تک آپ نے کرنا ہے۔ آپ زور کی نماز پڑھ لی ہے، پھر عصر کی پڑھ لی، عصر کا ٹائم آپ تھک گئے ہیں، آپ نے 10 منٹ دعا مانگی ہے کہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے، کھڑے ہو کے زیادہ عقیدت ہے، ادب ہے، آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی خوش خضو بھی کر سکتے ہیں، لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں، ڈیپ دراز ہو کے بھی کر سکتے ہیں، ہر طرح سے وقوف عرفات آپ کا ہو سکتا ہے۔ اور پھر اگر آپ کو دل کرتا ہے میں سونا ہے، آپ الارم لگائیں، گھنٹہ ایک سو جائے، پھر اٹھ کے آ جائیں، پھر وضو کرے، عصر پڑھا پھر کر لے۔ یعنی کہ اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی میدان عرفات میں وقوف کر لے وہ پورا ہو جاتا ہے، باقی آپ بیٹھ کے دعا مانگے قبول کرتے رہے، لیکن اس نیت سے کہ وقوف عرفات ہے، میں اس میں بیٹھتا ہوں، میں کھڑا ہوتا ہوں، 15 منٹ بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں، ابھی آپ کہتے ہیں مکمل نہیں ہوا، میں تھوڑا سا واش روم سے ہوں، پھر وضو کر کے پھر کھڑے ہو گئے، پھر وقوف شروع کر دیا، آپ کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے وقوف کرنا ہے، لیکن وقوف آپ کا ہو چکا ہے، اگر آپ نہیں اٹھیں گے وقوف ہو جائے گا، کیونکہ آپ نیند سے پہلے کر چکے ہیں، کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، تاکہ سونا چاہتے ہیں جائیں، گھنٹہ سوئیں، آدھا گھنٹہ سوئیں، الارم لگائیں، پھر باتھ روم جائیں، وضو کریں، پھر آ جائیں، پھر وقوف کر لیں، جتنی ہمت ہے اتنا کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ لگاتار 12:30 سے لے کے 6:30 تک نہیں کھڑے ہو سکتے، تو اجازت ہے آپ کھانا کھائیں، آپ ریسٹ کریں، ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں، وقوف 2 دفعہ کریں۔ وقوف کا مطلب ہے وقفہ، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایکسیپٹ کرے کہ یا اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، اور آج کے بعد میں نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور پچھلی دعائیں کہ یا اللہ تو میں نے طواف میں کہا تھا کہ تو یہ تو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک دفعہ پھر یہاں اللہ کے ہستے میں گم ہو جائے، کہے کہ اللہ تو میرا میں تیرا، بار بار کہ اللہ تو میرا میں تیرا، اللہ آج سے تو میرا میں تیرا، ہو جائے اللہ کی ذات میں گم جائے۔ یہاں اللہ کی جو ہے بڑی زبردست برکتیں، رحمتیں نچھاور ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہر لمحے اللہ کہہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے قبول ہو، یہ سال میں صرف 6 گھنٹے کی عبادت ہے، اور اس عبادت کا مطلب ہے ڈائریکٹ جنت۔ یہاں آپ کو بھوک لگتی ہے، لگے گی، ہر گھنٹے بعد لگے گی، لے تھوڑے سے چلیں، اوپر سے ایک بسکٹ لیں، 2-4 گھونٹ پانی پئیں، پھر آپ دیکھیں آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، پھر چلے لیں، پھر بسکٹ کھائیں، اور آپ بہت ایزی رہیں گے۔ یہ جو بریانیاں پک رہی ہیں، یہ جو وہاں حلوے پک رہے ہیں، انڈے پک رہے ہیں، بریانی پک رہی ہے، وہاں پہ لوگ ٹرکوں کے ذریعے گفٹ کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، جاتے جاتے لے رہے ہیں، آپ نے لالچ نہیں کرنی۔ لوگ دیکھیں کس طرح پڑتے ہیں، بریانی چھینتے ہیں، ہاتھوں سے لیتے ہیں، پورے کریٹ کیچ کرتے ہیں، کتنا پی کے کریں گے، جا کے لینوں میں لگیں گے، پیشاب ہی نہیں آئے گا، خالی نہیں ہوگا۔ تو یہ لالچ نہیں کرنی، یہاں صرف لالچ عبادت کی، 2-4 ایک بسکٹ، 2-4 چنے اور 1 گھونٹ پانی کی۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں کہ مغرب ہوگا تو مغرب کے بعد وہاں پہ جیسی اذان ہوتی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز منع ہے اس جگہ، صرف ظہر اثر پڑھیں گے اور کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، فجر کی بھی منع۔